فرسٹ ایئر کے سبق اسوہ حسنہ کا ایک پیرا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالمتاب تھا، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے۔ یہ ابر بارہ تھا جو پہاڑ، جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا۔ ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ اس پیراگراف کی جو ہم تشریح کریں گے اس میں سیاق و سباق اجمالی کے بجائے مثالی ہے۔ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف نے خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے دین اسلام اور دیگر مذاہب کے طریقہ کار کا موازنہ پیش کیا ہے۔ اسلام کتاب و سنت کا مجموعہ ہے۔ دین اسلام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ تمام تر کمالات ساتھ موجود ہے۔ مصنف کے مطابق دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ حضور کی زندگی ہر قسم کے لوگوں کے لیے مینارہ نور ہدایت ہے۔ ہمیں ہر قسم کے اعمال اور تمام تر کیفیات کے لیے ہدایت اور مثال رسول خدا کی سوانے میں مل سکتی ہے۔ ڈاٹس لگیں گے۔ تشریح طلب عبارت اس موقع سے لی گئی ہے۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ ماضی میں خدا، رسول، قرآن اور قبلہ ایک تھا۔ سب خوشنودی خدا کے لیے کوشاں تھے۔ آیت قرآن ثابت کیا گیا ہے کہ اتباع رسول ہی محبت الہی کا واحد ذریعہ اور راستہ ہے۔ عبارت کی تشریح طلب عبارت میں سیرت نگار نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پاک کے باعظمت پہلو بیان کیے ہیں۔ حضور اکرم کے پاک و پاکیزہ وجود کو آفتاب عالمتاب اور ابر بارہ سے منسوب کیا گیا ہے۔ آپ کی پرنور رسالت کے ان اثرات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن کی وجہ سے عرب کی کایا پلٹ گئی۔ آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ خدا کی طرف سے روشن چراغ بن کر آئے۔ آپ کی سیرت طیبہ رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالمتاب تھا، جیسے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کر سکتے تھے۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پہلا پیرا جامع پیرا بنایا ہے بغیر کسی ہیڈنگ کے۔ دوسرے پیراگراف کے آغاز میں ہم نے ٹیکسٹ بک سے یا اپنے پیپر میں دیے گئے پیرے سے وہ لائنز لی ہیں، پھر ان کی شرح کی جائے گی۔ اسی طرح ہر جو پیرا ہوگا تشریح کا، اس کے شروع میں ہم اسی طرح یہ کام کریں گے۔ جس طرح سورج کی چمک سے زمین کے مختلف مقامات روشنی حاصل کرتے ہیں، اسے کہیں زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر نور سے لوگ نورانیت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو رحمت للعالمین جیسے اسم عظیم سے نوازا ہے۔ آپ کے قرآنی اسم مبارک سراج منیر بھی ہے، جس کے معنی روشن چراغ کے ہیں۔ آپ کی ذات والا صفات کے ان پہلوؤں سے بنی نوع انسان فیض پایا۔ آپ کے نورانی پیغام سے انسانیت نے ابدی فلاح پائی۔ ارشاد رب العزت ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ خدا کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ذی جود ابر بارہ تھا، جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت، رنگا رنگ پھول اور پتے اگ رہے تھے۔ ترکیب ابر بارہ سے مراد حضور کا رحمت للعالمین ہونا ہے۔ برستا بادل زمین کے مختلف ٹکڑے سیراب کرتا ہے۔ آپ کی رحمت للعالمینی کا فیض اس سے کہیں احسن ترین انداز میں جاری و ساری تھا، لیکن فیض پانے والے برابر نہ تھے۔ ہر فرد اپنے ظرف کے مطابق فیض حاصل کر رہا تھا اور فیض حاصل کرتا ہے۔ بقول شاعر کی، محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سورج کی تابانی، ابر بارہ کے پانی سے زمین پر بہار کا سما ہوتا ہے، اسی طرح
حضرت رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی تعلیمات سے سرزمین عرب پر تغیر رونما ہوا، نئے پتے اور پھول اور شاخیں اگنے کا مطلب یہ ہے۔ شرک کی جگہ توحید، جاہل عرب سرداروں کی پیروی کی جگہ عشق رسول، جاہلانہ رسوم کی جگہ قرآنی تعلیمات کا غلبہ ہوا۔ حضور نے وحشیوں سارا نشینوں کو مہذب و مؤدب کر دیا، ذرا سی بات پہ قتل کرنے والے لوگوں کو اخوت کی چاشنی سے سیراب کیا، کثیر و شہری معاشرے کو یک شہری معاشرے میں بدل ڈالا، معلم انسانیت نے تہذیب و تمدن سے عرب کو سرشار کر دیا، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ برٹش حکومت اپنے ساتھ عیسائی مشنری لائی۔ یہ پیرا آپ سابق پیراگراف کی تشریح سے یاد کر کے ہر ایک پیرے کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔